السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں می اسلام پاکستان۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ جامع ترمذی کی حدیث سے محفوظ ہے، اور واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی جگہ تھی جہاں پر درخت، پہاڑ سب سجدہ کر رہے تھے، اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے تھا، اور وہ کون عیسائی راہب تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوصاف سے پہچان لیا اور آخری نبی ہونے کی ضمانت کی۔ ابو طالب شام کی طرف نکلے تجارت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے بوڑھوں میں ان کے ساتھ نکلے۔ جب یہ لوگ بحیرہ نامی راہب کے پاس سے گزرے تو وہیں پڑاؤ ڈال دیا، تو اپنی سواریوں کے کچاوے کھول دیے۔ تو راہب اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا۔ حالانکہ پہلے بھی یہ لوگ یہاں سے گزرتے تھے، لیکن پہلے وہ کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے پاس آتا تھا۔ کہتے ہیں یہ تو لوگ ابھی اپنی سواریاں کھول ہی رہے تھے کہ راہب ان کے بیچ میں گھس گیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یہ سارے جہان کے سردار ہیں، یہ سارے جہان کے سردار ہیں، یہ سارے جہان کے رب کے رسول ہیں، اللہ انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ تو اس سے قریش کے بوڑھوں نے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، جب تم لوگ اس ٹیلے سے اترے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ رہا جو سجدہ میں نے گر پڑا ہو، اور یہ دونوں صرف نبی ہی کو سجدہ کیا کرتے ہیں، اور میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو شانہ کی ہڈی کے سرے کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر ان کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے گئے تھے۔ اس نے کہا، کسی کو بھیج دو کہ ان کو بلا کر لائے۔ چنانچہ آپ آئے اور ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے، مطلب ایک بادل جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ لوگوں کے قریب ہوئے تو انہیں درخت کے سایہ میں پہلے ہی سے بیٹھا پایا۔ پھر جب آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا۔ اس پر راہب بول اٹھا، دیکھو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا ہے۔ پھر راہب ان کے سامنے کھڑا رہا اور ان سے قسم دے کر کہہ رہا تھا کہ انہیں روم نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ روم کے لوگ دیکھتے ہی انہیں ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے اور انہیں نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے۔ پھر وہ مڑا تو دیکھا کہ 7 آدمی ہیں جو روم سے آئے ہیں، تو اس نے بڑھ کر ان سب کا استقبال کیا اور پوچھا، آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہم اس نبی کے لیے آئے ہیں جو اس مہینے میں آنے والا ہے، اور کوئی راستہ ایسا باقی نہیں بچا ہے جس کی طرف کچھ نہ کچھ لوگ نہ بھیجے گئے ہوں، اور جب ہمیں تمہارے اس راستے پر اس کی خبر لگی تو ہم تمہاری اس راہ پر بھیجیں گے۔ تو اس نے پوچھا، کیا تمہارے پیچھے کوئی اور ہے جو تم سے بہتر ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہمیں تو تمہارے اس راستہ پر اس کی خبر لگی تو ہم اس پر ہول گئے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ جس امر کا فیصلہ فرما لے، کیا لوگوں میں سے کوئی اسے ٹال سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم اس سے بیعت کرو اور اس کے ساتھ رہو۔ پھر وہ عربوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو طالب۔ تو وہ انہیں برابر قسم دلاتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے انہیں واپس مکہ لوٹا دیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، اور راہب نے آپ کو کیک اور زیتون کا توشہ دیا۔ سبحان اللہ۔